آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ معمولی باتوں پر ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، کبھی غصے میں، کبھی مذاق میں، اور کبھی اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے۔ مگر ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سامنے والے کے دل پر کس قدر گہرا زخم لگا دیتے ہیں، اور بعض اوقات یہ زخم پوری زندگی نہیں بھرتا۔ حالانکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کے دل جوڑنے والے بنیں۔ ہمارے پیارے نبی کی سیرت پر اگر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دی، نہ تانا دیا، نہ کسی کی بے عزتی کی، حتیٰ کہ آپ کے دشمن بھی آپ کے اخلاق کے قائل تھے۔ لوگوں کو برا بھلا کہنے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ اس سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، گھروں کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اور معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کی نیکیاں ضائع ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن مظلوم اپنے حق کے بدلے ظالم کی نیکیاں لے لے گا۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو بس ایک لفظ کہا ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ مگر اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ہر لفظ لکھا جا رہا ہے، اور جو زبان لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے استعمال کی جائے وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی لیے مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم دوسروں کو برا کیوں کہتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ ہمارا غصہ، ہماری انا اور خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا ہوتا ہے۔ حالانکہ اسلام عاجزی سکھاتا ہے، اور جو شخص عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کا مقام بلند فرما دیتا ہے، جبکہ تکبر انسان کو گرا دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہمیں برا بھلا کہے تو اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم بھی ویسا ہی جواب دیں، بلکہ ہمیں صبر، برداشت اور خاموشی کا درس دیتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو شخص غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے اللہ قیامت کے دن اسے اپنی رحمت سے نوازے گا۔ ہمیں اپنی عملی زندگی میں یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ بولنے سے پہلے سوچیں۔ اگر ہمارے الفاظ سے کسی کا دل دکھنے کا اندیشہ ہو تو خاموش رہنا بہتر ہے، کیونکہ اچھی بات کہنا صدقہ ہے اور خاموشی بھی عبادت ہے، اور یہی وہ اخلاق ہے جو ایک سچے مسلمان کی پہچان بناتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ پرامن ہو، مساجد آباد ہو، دلوں میں محبت ہو اور اللہ کی رحمت نازل ہو، تو ہمیں اپنی زبانوں کو قابو میں لانا ہوگا۔ آج ہم عہد کریں کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، چاہے سامنے والا کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کو نیچا دکھانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچا، نرم دل اور با اخلاق مسلمان بنائے۔